आप लोग लिख रहे हो या नहीं? हाँ? लिखते नहीं हो? लिखते नहीं हो? हाँ, आप लिख, फिलहाल लिखो इसी तरह से, क्योंकि मैंने वो क्या नाम है निकलवाना चाहा था प्रिंट, लेकिन उस पर नहीं आएगी आपको तशरीह। तो कितना खाली छोड़े उसमें, वरना तो बना हुआ है फॉर्मेट हमारे पास। अब पूरी नोटबुक आप मेंटेन करो, एक ख़त्म होगी दूसरी ले लो, खुद ही नहीं लाना, इधर बोलना इनको अंदर, मुझे बोलना, मैं उनको बताऊंगा किस तरह की नोटबुक चाहिए आपको। हुदन लिलमुत्तकीन। अच्छा, और मुझे नहीं चाहिए कि आतुम गैर लिखित, जो इधर लिखोगे वही मैं देखूंगा कि फटाफट लिखने में तालिब इल्म को क्या दिक्कतें रहती हैं, ताकि मैं आपको मुतनब्बह कर सकूं, उस पर अलर्ट कर सकूं कि ये ऐसा नहीं करना। हुदन लिलमुत्तकीन, अलिफ लाम मीम पर आयत है ना पूरी, एक आयत, बस हुदन लिलमुत्तकीन पर दूसरी आयत है, अल्लज़ीना, अल्लज़ीना, ये कल पढ़ा था। हाँ, मुत्तकीन बोलिए, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलात व युकीमूना सलात व युकीमूना अस्सलात व मिम्मा 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 युकीमूना अस्सलात, ये कल का है। तो ये कल मैंने आपको सिखाया था, पहले ग्रामर आपने देखा था, लेकिन अब हम ग्रामर नहीं, अब पहले लफ्ज़ के मानी, पहले लफ्ज़ को पहचानेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा नहव के एतबार से और सरफ के एतबार से कौन सा लफ्ज़ क्या है। सरफ तो खैर लफ्ज़ की तशरीह में ही आएगा, नहव आएगा बाद में कि जुमला कहाँ पूरा होता है, इसमिया है फेलिया है, मानी क्या होंगे तीसरे स्टेप पर। तो कल ये हुदन लिलमुत्तकीन क्या है? मिश्रा, मुझे बहुत ये दिमाग में डिस्टर्बेंस हो जाती है जब मुझे ये समझ में आता है ये मिसरो आप सबक, फंत्रो ब्याप सबक, मिश्रो में ब्याप सबक, ये मुद्रो ब्याप सबक। अब जो मैं आगे बताऊंगा तो उस तमहीद में जब पहले मालूम ही नहीं है तो आगे कैसे समझ में आएगा, इसलिए मुझे दिक्कत होती है पढ़ाने में। मैं ऐसे लोगों को जो रेगुलर नहीं रहते उनको पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ हम कल क्या बताया था मैंने आपको, या अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, अल्लज़ीना युमिनूना, ये कौन सा जुमला है? जुमला इस्मिया है। इसमें जुमला इस्मिया में एक मुब्तदा एक खबर होता है, इसमें मुब्तदा क्या है? अल्लज़ीना। ये है क्या असल में? इस्मुल मौसूल, और इस्मुल मौसूल कितने हैं? 6 हैं। क्या क्या? अल्लती, और अल्लज़ीना, और अल्लज़ीना, अल्लज़ानी और अल्लतानी को हालत नसबी और जरी में अल्लज़ैनी, लिखने में अल्लज़ीना और अल्लज़ैनी दोनों, ये है अल्लज़ीन, इसकी तस्निया है अल्लज़ानी, और जमा है इसकी अल्लज़ीन। अब देखिए लिखने में तो दोनों एक जैसे, अल्लज़ानी को अगर हम हालत नसबी में लिखेंगे तो यूं लिखेंगे, ठीक है। अब क्या फ़र्क है, दोनों को कैसे पहचानेंगे? ये अल्लज़ैन है और ये अल्लज़ीन है, कैसे पहचानेंगे आप? अल्लज़ीना में आपको कोई हरकत नहीं लगी, क्योंकि जाल पर क्या है? कसरा, और कसरा के साथ या खुद ही पड़ी जाती है, उस पर हरकत लगाने की, या पर हरकत लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कसरा और या जो है आपस में बहन भाई है। समझ में है ना? मैं कोशिश करूंगा कि कुछ किताबत के उसूल भी इसी के दौरान आपको बता दूं, ठीक है। और यहाँ इस जगह पर कि जहाँ या से पहले फतहा हो, या से पहले फतहा, तो वहाँ या पर हम जज़म डाल देते ताकि दोनों में इम्तियाज हो। समझ में है? इस तरह से होगा। अब ये होगा अल्लज़ैन और ये होगा अल्लज़ीन बगैर हरकत के। समझ में?
यहाँ हरकत क्यों नहीं है या पर, क्योंकि इससे पहले जो जाल है उस पर कसरा है, और कसरा के बाद जब या आती है तो अपनी बहन है उसको, ये नेचुरल रिलेशन है, ये नेचुरल रिलेशन है, ठीक है। और यहाँ क्यों डाला, क्योंकि जाल पर ज़बर है यहाँ और उसके बाद या है, इमोशनल पानो रिलेशन, इसलिए क्या करते हैं हम, इस पर ज़बर डालने के बजाय हम या पर जज़म डाल देते हैं, खुद पता लगता है अल्लज़ीन है। लिखने में तो दोनों एक तरफ से, समझ में आया। तो अल्लज़ीना और अल्लज़ीन में लिखने में फ़र्क है। तो यहाँ अल्लज़ीना में मैंने कोई हरकत नहीं डाली। तो ये कितने हैं हमारे पास शुरू, ये अस्माए मौसूला, तो अस्माए मौसूला अल्लज़ी मुज़क्कर के लिए, अल्लती मुअन्नस के लिए, अल्लज़ानी, अल्लतानी, ये आपको ग्रामर में सारा पढ़ा जाएगा। अल्लज़ीना और अल्लाती, अल्लवाती और अल्लाही, तीन तरह से आता है जमा मुअन्नस, समझ में। ये अस्माए मौसूला है, ठीक है। तो ये इस मौसूल होकर के मुब्तदा हो गया है, और युमिनून क्या है, फेल है, फेल होकर उसकी खबर हो गया, फेल खबर के तौर पे आता है, ठीक है। हामिदुन ज़हाबा जुमला इसमिया है, फेल है, हालांकि इसमें फेल है लेकिन फेल खबर बनकर, ज़हाबा हामिदुन जुमला फेल है क्योंकि फेल से आगाज हुआ जुमले का, बात वही है, लेकिन तजदिया में जब हम उसकी ये करेंगे एराबुल जुमला, तो ये फर्क होगा। यहाँ अल्लज़ीन है इस्मुल मौसूल होकर के मुब्तदा हो गया, और युमिनून उसकी खबर है। ये मुझे पहले बोलना था। अब आज से हम पहले लफ्ज़ की तशरीह बताएंगे, फिर आपको जुमला कहाँ पूरा होता है और मा कबल के साथ इसका क्या ताल्लुक है। कंटिन्यू रहना जब तक ये पहला जो कुरान पाक का ये जो फ़िक्रा है, वैसे तो कुरान पाक सारी की सारी एक फ़िक्र है, लेकिन इसमें कई फ़िक्रात हैं, उनको समझना है कि ये सिलसिले कलाम कहाँ पूरा होता है, तभी जा कर के कुरान पाक समझ में आता है। वरना अगर इस वक्त आप कुरान को तर्जमे से समझने की कोशिश करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। और ख़ास तौर पे कुरान करीम के जो तर्जमे किए गए हैं वो किसके लिए किए गए हैं, आम तौर पे तलबा के लिए किए गए हैं, ताकि उनको ये पता लगे किस लफ्ज़ के नीचे क्या, किस लफ्ज़ का क्या मानी है, इसलिए तहतुल लफ्ज़ तर्जमा है। वो समझने में तलबा को आसानी होती है जो मदारिस में पढ़ते हैं, लेकिन आम इंसानों को परेशानी होती है क्योंकि उनको पता नहीं लगता है कि सिलसिले कलाम कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हो गया। इसलिए सूरतुल बकरा को पूरा पढ़ेंगे आप तो कुरान पाक का सारा असलूब, आपको हर तरह की चीज़ें, उसका नहाव, उसका सरफ, उसकी बलागत, उसका लुगत, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये सिलसिले कलाम कहाँ पूरा होता है, कहाँ ख़त्म होता है, मरबूत इबारत कहाँ है और किस जगह पर किस चीज़ का जवाब आया है, पूरा रेगुलर होगे तो समझ में आएगा। याद रखना पूरा। मुझे SMS दे करके आप ये नहीं बहस, जैसे आज मजबूरी तो बगों से फलन जाए, मुझे SMS देने क्या, उसका बाज़ाब्ता तरीका है कि अगर आपको कल काम है मेरे ऑफिस में आकर आओ, मुझे कल काम है, तो मैं कल नहीं पूछूंगा आपको कहाँ हो तुम, क्या काम है वो मुझे बताओ, एग्ज़ाम है तो मुझे बताओ, किसी को मुझ कामरान आज खबर का पैथान आज एग्ज़ाम के आज का स्नैक का बना है ही नहीं पढ़ने वाला नहीं है, सुबह नहीं बेहद क्लास में। युमिनून के लफ्ज़ को देख लीजिए, ये युमिनून है जो है फिर माजी है या मुज़ारिया, पूरा सोच के बताओ, पक्का है मुज़ारिया। कैसे पहचाना आपने ये मुज़ारिया, अलामत मुज़ारिया फिर लगी है या, अलामत मुज़ारिया कितनी है, 5 Pagka ke tamu juga aja pada minit 7 अतैन अलिफ या नून और ता, या यतन, या ता अलिफ नून यतन, अलामत मुज़ारिया शुरू में लगी। अच्छा युमिनून जमा फेल है या जमा है, युमिनून वाव नून लगी है आखिर में। अगर इसको मुफरद पर ले आएंगे तो क्या कहेंगे, यू में नो, हाँ यू में हुआ, यू में नो हिया युमिनु, हुमा युमिनानी, हुमा हुम युमिनून, हुन्ना युमिन।
انت تؤمنو انت تؤمنین انتما تؤمنانی انتما تؤمنان انتم تؤمنون انتن تؤمن انا أؤمن نحن نؤمن أنا أؤمن نحن نؤمن. اچھا یؤمن جو ہے نا علامت مضارع پر ضمہ ہے، سمجھ لینا علامت مضارع پر ضمہ ہے، اور علامت مضارع پر ضمہ تو دو ہی صورتوں میں آئے گا، یا تو فعل ہوگا مزید فی سے یا ہوگا مجہول، ورنہ علامت مضارع پر فتح ہی آتی ہے. فعل یفعل فعل یفعل فعل یفعل فعل یفعل، تو یا پر ہمیشہ علامت مضارع پر ہوا یفعل، یا پر فتح، ہی تفعل، بولو تا پر فتح، انت تفعل علامت مضارع پر فتح، انت تفعلین علامت مضارع پر عام طور پہ کیا ہے؟ انا افعل، علامت مضارع حمزہ ہے اس پر فتح ہے، نحن نفعل علامت مضارع نون ہے اس پر فتح. عام طور پہ علامت مضارع پر مفتوح ہوتی ہے، مضموم ہو جاتی ہے دو ہی صورتوں میں، یا تو فعل کو مجہول آپ کریں گے، مثلا آپ کہیں گے کتب یکتب سے آپ یکتب مجہول بنا دیا، علامت مضارع پر ضمہ آ گیا اور عین کلمہ پر مفتوح آ گیا، سمجھ میں آیا؟ تو یہاں علامت عین کلمہ جو ہے یؤمن، یؤمن جو ہے اس پر کسرہ ہے، یہ تو مجہول میں آتا نہیں ہے، علامت مضارع پر ضمہ ہے، اس لیے طے ہو گیا کہ یہ مزید فی کا فعل، یہ مجہول فعل. ہاں تو اب دیکھیے یؤمن کو اگر ہم ماضی میں لے جائیں گے تو یہ تھا آمن، کیا تھا؟ آمن، آمن مضارع ہو گیا یؤمن، سمجھ لینا اچھی طرح سے. وہ جو ثانیہ والے ہیں ان کو میں نے کچھ قدر سکھا بھی دیا ہے، تھوڑا آپ کو ریوائز ہو جائے گا. تو آمن جب ہم نے یومنون کو مفرد پر لے آئے تو یؤمن بنا، اور اس کو اب ماضی پہ لیں گے، یہ مضارع ہے اس کو ماضی پہ لے تو ہم نے بنایا آمن. ٹھیک ہے، یہ آمن اصل میں دو حمزہ تھے، ایک تھا ایسے امن، امن کیوں تھا امن؟ کیونکہ اس کا اصل مجرد لفظ جو ہے وہ ہے یہ بابی فعل کی ہے، بابی فعل کی حمزہ یہ ہے، بابی فعل کی حمزہ کو اٹھا کر باقی رہا حمزہ میم اور نون، تو یہ لفظ ہمارا ہے اصل میں امان، اصل میں امین یا امین یا امن، امین یا امن، یا امن مجرد میں ہے. یاد رکھنا پورے قرآن پاک میں یہ آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں ملے گا یہ سیگا آپ کو. امین یا امن، یا یہ دوسرا باب اس کا آتا ہے جس باب سے مجرد سے ہے. امین یا امن کون سا باب ہے؟ سمیع یسمع. اور یا ہے یہ دوسرا باب جس سے استعمال ہوتا ہے امن، اور مضارع یا امن، یا امن کون سے باب سے ہوگا؟ کرو ما یکرم کے باب سے. عام طور پہ ان دونوں بابوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مجرد کے معنی، کیا بات ہے؟ پانی پیو. ہاں امین یا امن اور امن یا امن، ان دونوں بابوں کی خصوصیت یہ ہے، ان کے اندر خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لزوم کے معنی دیتے ہیں، تعدیہ کے معنی نہیں دیتے ہیں، لزوم کے معنی دیتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اب امینہ یا امن دونوں میں سے کوئی بھی آپ لیجیے، اس باب سے لے لی، اس پر اس کا مطلب ہو گیا وہ امن میں آیا، ہوا امینہ، ہوا یا ہوا امن، وہ امن میں آ گیا. He became peaceful. It became peaceful. He became peaceful. امینہ یا امن، سمجھ میں آئی بات؟ تو سبیہ آئی ہے، سبیہ ہے. امینہ یا امن، امینہ یا امن یا امن یا امن جب مجرد سے استعمال کرتے ہیں تو معنی کیا بنتے ہیں؟ ایان صاحب کدھر بیٹھے ہو، کیا بنتے ہیں معنی؟ آپ کی ٹوپی کدھر گئی؟
ساتھ میں ہے، لگا دیجیے بات کر بچہ سید کا اصل طالب علم چھان یہ طالب علم درجن ہم کے ساتھ آپ لوگ کلاس انقلاب آنا کیا مطلب ہے امینہ یا امنا؟ ہمارا فعل جو ہے وہ کبھی لازم ہوتا ہے کبھی متعدی. لازم جب ہوتا ہے تو فاعل کے ملنے سے پورا ہوتا ہے، اور جب متعدی ہوتا ہے تو مفعول ضرور آنا چاہیے سر. جب ہم کہیں گے امینہ فلان یا امن فلان تو اس کا مطلب ہے فلاں آدمی امن میں آ گیا. تو امینہ فعل ہے، فلان اس کا فاعل ہے. یا امینہ حامد، حامد امن میں آ گیا تو امینہ کا فاعل کون ہے؟ حامد. فاعل ملنے سے جملہ پورا، متعدی کے معنی نہیں ہے. لیکن جب ہم یہ کہیں کہ امینہ یا امن، جب ہمیں یہ کہنا ہو کہ دوسرے کو امن دیا، دوسرے کو، تب اس کو ہم بابی افعال سے استعمال کرتے ہیں. اور جب بابی افعال سے استعمال کریں گے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دو حمزہ لانے پڑیں گے. ادھر دیکھیے اب کیا کرنا پڑے گا؟ امن کیا ہوگا؟ افعل کے وزن پر بابی افعال میں لے لیں گے تو کیا بنے گا؟ کیا بولیے؟ امن. دو حمزہ لائے نا شروع میں، امن. لیکن شروع میں دو حمزہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، زبان پہ ادا نہیں ہوتے، اس لیے ہم ایک حمزہ کو مد میں بدل دیتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو پہلی والی حمزہ جو ہے یہ مد میں، یہ پہلی والی حمزہ رہے گی، دوسری مد میں چینج ہو جائے گی. اس لیے یہ بنے گا آمن. امن سے آمن، یہ آمن ایسے آ اور من، آمن یہ ہمارا بن گیا یہی آمن ماضی میں. اب ہم ماضی میں اس کی تصریف کریں گے. آمن مانی اس نے امن دیا، اس نے امن دیا. آمن اس نے امن دیا. یؤمن، آمن یؤمن. جب مضارع میں چلے جائیں گے تو حمزہ واپس رہے گی علامت مضارع کے بعد. سمجھے؟ علامت بابی افعال کی جو علامت ہے حمزہ کا، اس کو ہم ضمہ سے مضارع میں ادا کرتے ہیں. جیسے افعل یفعل، وہ حمزہ نہیں رہی مضارع میں، وہاں علامت مضارع ضمہ ہے. یہاں بھی آمنہ سے آپ نے کیا کر دیا؟ یؤمن. تو اس کی اپنی جو اصلی حمزہ ہے وہ اب واو پر آئے گی. ادھر کس پر آئی تھی؟ تو اب واو پر حمزہ آئے گی. اب یؤمن آپ نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ یؤمن، کیونکہ حمزہ ہے، یؤمن نہیں. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ آمنہ سے کیا کریں گے؟ اب یہ قرآن پاک کا لفظ ہے، سینکڑوں کی تعداد میں ہے. آگے یہی سمجھیں گے، اس کو آگے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور معنی بھی یہی سمجھ لیجیے. تو یؤمن کیا تھا اصل میں؟ یؤمنون اصل میں سنگولر پر لے آئیے یؤمن، اور ماضی اس کا آمن. تو مد شروع میں نہیں آتی ہے، مد تب آتی ہے جب دو حمزے ہوں. تو دو حمزے کیسے تھے؟ یہ ایک افعال کی حمزہ ہے، ایک اس کی اپنی حمزہ ہے، امن امینہ. تو یہ امینہ یا امن یا امونہ یا امن کے باب سے استعمال ہوتا ہے. معنی کیا ہے؟ مجرد میں فلاں آدمی امن میں آ گیا، یعنی وہ امن پسند بن گیا. لیکن جب بابی افعال میں اس کو لیں گے تو دو حمزے آئیں گے، ہم کیا کریں گے پھر؟ امانہ. پڑھنا مشکل ہے، اس لیے ایک حمزہ دوسری والی حمزہ جو ہے وہ مد میں بدلے گی. پہلی حمزہ ہی رہ گیا. حمزہ زبر آ، آگے مد ہے آ، پھر من. مضارع میں یؤمن، یؤمن حمزہ رہے گی. سمجھ میں؟ آمن یؤمن. تو اس کا مطلب ہے اس نے امن دیا. ٹھیک ہے؟ آمن یؤمن، اس نے امن دیا. تو امن دیا کا مطلب ہے کہ مسلمان جب ایمان لاتا ہے، جب وہ اللہ پر یقین کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہوا آمن ہے. اس کا مطلب ہے اس نے امن دیا دوسروں کو. نہیں آیا سمجھ میں؟ یعنی جو شخص ایمان لاتا ہے وہ دوسروں کو پیس دیتا ہے، امن دیتا ہے. اب اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے کسی کو. ہوا آمن، اس کا مطلب ہے اس نے دوسروں کو امن دیا. آمن، اس نے دوسروں کو امن دیا. مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے، ایمان لاتا ہے، اب اس سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی. اس کا مفہوم ادھر بھی ہے حدیث میں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ.
مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں. تو گویا ایمان کی تشریح ہی یہ ہے کہ وہ ہی ایک تو مفہوم پہلے سے اس میں موجود ہے کہ خود بھی وہ امن میں آیا ہی، امینہ یا امن سے، یا امن یا امن سے، لیکن جب آپ افعال سے اس کو استعمال کریں گے تب اس کے معنی کیا بنیں گے؟ دوسروں کو پیس دیا، دوسروں کو امن دیا. تو مومن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں. چھاز ہیں کوئی نہیں ہے. ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے خود کو بھی امن میں لایا. تادیہ کی ایمان ہے وہ، اس نے ایمان دوسروں کو امن پیس دیا اور خود کو بھی پیس دیا. یہ نہیں کہ خود پیس میں آیا، خود کو بھی پیس دیا. کس سے دیا خود کو پیس؟ یعنی اب اس کو مسلمان کوئی تکلیف نہیں پہنچانی. سمجھے کہ نہیں؟ اور اس کا یہ بھی مطلب ہے اب آخرت میں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس کو خدا کوئی سزا نہیں دے گا. تو آمنہ کا مطلب اس نے خود کو بھی امن میں لایا اور دوسروں کو بھی امن دیا. He became himself, he became peaceful. ایک تو اس کے ہاتھ سے شر سے یا زبان کے شر سے کسی کو تکلیف نہیں ہے. دوسرا اس نے خود کو بھی تکلیف سے بچایا، خود کو بھی امن دیا، دوسروں کو بھی امن دیا. سمجھ میں آیا؟ کہا تھا ہے سمجھ کے نہیں. اور اس کا آمنہ ماضی میں رہے گا، یومنو بولیے مضارع میں رہے گا، اور اسم الفاعل بنے گا مؤمنون. مفعلون کے وزن پر مؤمنون. افعل یفعل، اسم الفاعل مفعل. آنے پڑھا ہے میں نے، آپ کو بھی پڑھا ہے. مفعلون افعل یفعل، اسم الفاعل بنے گا وزن فاعلون کے وزن پر، اب نہیں آئے گا مفعلون کے وزن پر. تو آمن یؤمن مؤمن. من هو مؤمن؟ الذي یؤتی الامن الآخرین ویؤتی الامن نفسه. الذي یأمن من عذاب اللہ، جو خدا کے عذاب سے بھی بچ گیا، خود کو بچایا اللہ کے عذاب سے، دوسروں کو بھی تکلیف اپنی تکلیفوں سے بچایا. کتنا قیمتی لفظ ہے، وہ تو قیمتی لفظ. اور کر وہ جو آمنہ اس نے ایمان لایا، ترجمے سے آپ 50,000 بار بھی پڑھو گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا میں کیا بولوں. آمنہ پھر یؤمنو، مؤمنون سنگولر، دو کے لیے مؤمنان، اور جمع کے لیے مؤمنون، اور حالت نصبی اور جری میں مؤمنین ہو جائے. تو اب کیا یاد رہا؟ آمنہ امن یا امن یا امن یا امن کا مطلب کیا ہے؟ امن میں آنا. سمجھ میں؟ اور آمن یؤمن ایمانن مصدر تب رہے گا افعالن کے وزن میں ایمانن، اور اسم الفاعل مومنن ہوگا، اور اسم المفعول مؤمنن ہوگا. سمجھ میں ہے؟ اور اسم الظرف ہوگا مأمن. مأمن قرآن پاک میں یہ لفظ بھی استعمال، ثم ابلغ مأمنہ، جگہ کا اسم ظرف کا نام رہے گا. سمجھ میں ہے؟ سمجھ میں آیا ہوتا ہے. لیکن جب اس کے بعد با آ جاتی ہے تادیہ کے لیے، تب یہ اپنے سارے معنی چھوڑ کر کے یقین کے معنی میں آ جاتا ہے. کس کے معنی؟ آمنہ آمنہ یامن، امینہ یامن کا معنی سمجھ میں آئے؟ آمنہ یؤمن اس کے معنی سمجھ میں آئے؟ سمجھ میں آئے؟ لیکن اس کے بعد جب تادیہ با آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقین کا. اب یہاں کیا معنی ہوں گے؟ یعنی یوقنون. کچھ زوجات عمر صبح سمجھ عمر وکاس پائی کلپ بناؤں. عمر کلپ چھٹ یہ کہ وار کلپ مانا زمان وار کلپ گسے ٹھیک ہے نا. وہ سوز برونٹھی وار ویل میون نیچو رلیو تا سے عمر یہ ڈبل وار. ہاں میں نے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سے کام لے، ہم سب سے کام لے. آمنہ یؤمن جب با بعد میں آ جائے تو تادیہ ہوا، اس کا مطلب تب ٹوٹل چینج. کیا مطلب؟ یقین کرنا. لیکن وہ جو اصل وضع میں معنی ہے امن کا وہ وہیں رہے گا.
यकीन के मानी इसमें आ जाएंगे, लेकिन वही अमन के साथ रहेंगे यकीन के मानी। आमन युमिनु, बा जब आ जाए, आगे आ जाए बा, तो इसका मानी क्या बदलते हैं। अब मुझे बताओ, आपने कौन सी ऐसी किताब पढ़ी है जिसमें आपको इस तरह से कुरान पाक समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा? पढ़ी है? अच्छा मुझे बता, कौन सा वेबसाइट आपने ऐसा देखा जिसमें इस तरह से आपको कुरान सिखाया जाए? अच्छा, न्यायो बगैर हेचना उन्होंने की मसलक बाजी बेच की। जिस असल पर हमने लेना था उस असल पर हम लेते नहीं। अब आमन युमिनून बिल गैब माने यूकिनून बिल गैब, यूकिनून यूकिनूनल गैब, गैब पर यकीन रखते हैं। ईमान लाते हैं तर्जमा ठीक है, ईमान लाना तर्जमा, लेकिन असली बता में यानी तिमन छ पास आसान कत गैबस पर। ठीक है, ये लफ्ज समझ में आया। अब आगे आइए, दूसरा गैब का लफ्ज है। अब गैब के लफ्ज को आप देख लीजिए, इधर इसे कहीं लिखो तो ही क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइन वाइन दिवस। ये गैब का लफ्ज क्या है? गैब का लफ्ज क्या मतलब है? मैं समझाता हूँ यहाँ पहले गैब का लफ्ज देख लीजिए मानी क्या है। बेहद माना थोड़ा कल बरेस्ट तरह यो से जागे वहाँ फुटे कम छा करा वथा बेची कोई गई ग्रीसिंग लायक पे सन इमाम सर बुन बस बुन बन सजदस मज तमिस रकत मकलस रकत मकल बदल इमाम सर तो बस था वो मल बस बिहत ही ताम तो वास वरवन वरल ये भी तरावी जो है ये आराम और सुकून से तिलावत कुरान पाक का नाम है। समझ में आई बात? ये न 20 रकतों का नाम है, न 8 रकतों का। ये नाम है वच कुरान पढ़ने का, जो इसकी असल स्पिरिट है, जो सहाबा में था। पढ़ो, तहकीक करो, मैं कोई अपनी तहकीक नहीं बता रहा। कुरान 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 का सीजन लगता था कुरान इसमें रमजान में। ठीक है, ये अरबी लफ्ज़ है वो और को तो नहीं होता सो भी संदेश चलो 5%। मैं मिसाल बता रहा हूँ। तरावी का मतलब ये है, तरवी है तो मैंने आराम और सुकून से कुरान पढ़ने का नाम है, शौक और ज़ौक़ के साथ और रग़बतुन और रहबतुन के साथ कुरान सुनने सुनाने का नाम तरावी। रग़बतन व रहबा, रग़बतन माने अल्लाह के साथ अटैचमेंट की, और रहबा का मतलब है अल्लाह के अजाब से डर कर। रग़बा का मतलब है कि एक बच्चा दूर है, एक जवान दूर है, जैसे आप में से कोई जवान दूर है, फिर उसको माँ की याद आ गई तो सब कुछ छोड़ छाड़ के दौड़ा माँ के पास, इसे रग़बा कहते हैं। और रहबा कहते हैं कि जब कोई गलत काम करो और माँ लाठी उठा करके आपको फटकार मारे या जूता उठा करके आपको फटकार मारे तो आप भागोगे नहीं, माँ से चिमट जाओगे। क्यों? उनका समझ। बच्चे को जब माँ मारती है तो बच्चा माँ के साथ ही चिमट जाता है और बोलता भी है माँ मुझी, बोलता है कि नहीं? ये रहबा है। डरा भी माँ से और गया भी माँ के पास। तो रग़बत और रहबा का मतलब होता है अल्लाह से रग़बत और रहबा दोनों से चिपट के रहना। रहबा का, जिस रहबा में डर और भागना हो वो इसलिए रहब का। ठीक है, रहबा, रग़बतुन व रहबा, रहबत। तो तरावी नाम है अल्लाह के साथ लो लगाने का। बीच में बात याद आई इसलिए बताया आपको। तो गैब किसे कहते हैं? युमिनूना बिल गैब। ये फसल जो ज़मीन से निकलती है, पेड़ पौधे निकलते हैं, इनको आप देखते हैं? नहीं देखते है? वुचान छो ना अच्छा बड़ा कि छा अच्छा बड़ा यमन कुछ लमा
یہ کبھی زرد ہو جاتے ہیں پتے، کبھی گرین ہو جاتے ہیں، یہ کون کرتا ہے؟ اس میں سے یہ جو رنگ دار پھل نکلتے ہیں یہ کون کرتا ہے؟ جو کرتا ہے وہی غیب ہے، جو غیب میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ آپ سائنس پڑھے ہوئے ہو، کم سے کم تو میٹرک تک سبھی نے پڑھی ہے سائنس، ہاں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پودا جو ہے وہ اپنی غذا کس سے بناتا ہے؟ فوٹو سینتھسس سے۔ وہ غیب میں کام ہو رہا ہے، وہ آپ نہیں دیکھ پا رہے، ٹھیک ہے؟ زمین میں سے اس کو منرلز ملتے ہیں، وہ آپ نہیں دیکھ پا رہے، وہ سب کارستانی اللہ کی ہے۔ وہ سب کارستانی نہیں کہیں گے، کاریگری، کارستانی نیگیٹو ورڈ ہے۔ وہ سب کاریگری کس کی ہے؟ اس بڑے بناؤ اور کاریگر کی۔ یہی غیب ہے۔ آپ کو جب بھی کوئی حرکت اور کوئی تبدیلی کائنات میں دیکھو تو کہو حنان ترا سبق بیتران نندر، آپ ایک سائنٹسٹ کے فرزند ہو، آپ دین کا بہت کام کر سکتے ہو، آپ کے پاس سورسز ہیں۔ میرے پاس سورسز نہیں تھے جب میں نے دین پڑھنا شروع کیا، سورسز نہیں تھے، بہت محدود تھے۔ میرے بچے کے پاس سورسز تھے، مول و سجان زینب۔ تو ہمارے پاس کوئی فکر نہیں ہے۔ جب فکر نہ ہو تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اور جٹ جاتا ہے۔ یہاں بیچ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں الغیب بتا رہا ہوں، آپ کو دوسری کلاس نہیں لگے گی آج۔ بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، نبی آپ حدیث آپ کے سلیبس میں شامل ہے، الحدیث نصوص من الحدیث شریفہ الترحیل کی، اس میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل میں سے دو میاں بیوی تھے، بہت غریب تھے، بہت نادار تھے، بہت لاچار تھے۔ اللہ نے ان کو آزمانا چاہا۔ وہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہوں نے ان سے دعا کی، التجا کی کہ اللہ سے مانگنا کہ ہمیں بہت سختی ہے، بہت سختی میں زندگی گزر رہی ہے، تو ہمارے شب و روز جو ہیں بہت پریشانی میں۔ تو گئے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر، ٹھیک ہے، اللہ سے ان کی درخواست کی کہ اس طرح سے فلاں جوڑا ہے، میاں بیوی ہیں، کوئی بچہ نہیں ہے ان کا، تو انہوں نے کہا کہ ہم سختی سے گزر رہے ہیں، ہماری سختی کو دور فرما۔ تو اللہ نے فرمایا جا موسیٰ ان سے بتا دے کہ میں نے تمہاری زندگی کے دو حصے کر دیے، ایک حصے میں نے آپ کو امیری دولت مندی رکھی ہے، دوسری میں غربت رکھی ہے۔ جوانی، اب ان سے جا کے پوچھو کہ وہ جوانی میں دولت مندی لینا چاہتے ہیں یا بڑھاپے میں، جوانی میں غربت چاہیے یا بڑھاپے میں۔ اب آئے موسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ دیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افسانہ کبھی نہیں بتاتے، جو کچھ فرمایا وہ حق تھا، وہ ہوا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، اب بتاؤ آپ کو کیا چاہیے؟ میاں بیوی نے کہا حضرت ہم رات کو غور کریں گے، پھر کل آپ کو بتا دیں گے کہ ہمیں جوانی میں چاہیے امیری دولت مندی یا بڑھاپے میں چاہیے۔ شام کو بیٹھے دونوں میاں بیوی اور مشورہ کرنے لگے۔ یہ لڑکیوں کے لیے بھی ایک اس میں نصیحت آموز چیز ہے کہ ان کی زندگی اور سوچ کس طرح سے جانی چاہیے۔ وہ اپنے میاں کے ساتھ ان کے دین میں مددگار ہونی چاہیے۔ دونوں بیٹھے میاں بیوی مشورہ کرنے لگے۔ شوہر نے بیوی سے پوچھا کہ تیرا کیا مشورہ ہے؟ بیوی نے کہا میرے سردار آپ تو گھر کے بڑے ہو، آپ کے ساری ذمہ داریاں ہیں، آپ کا مشورہ زیادہ، آپ کا فیصلہ زیادہ بہتر رہے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم بڑھاپے میں غریبی لیں گے تو جوانی میں اللہ نے طاقت دی ہے، خوب کمائیں گے، سکت ہے، ہڈیوں میں طاقت ہے، کمائیں گے کھائیں گے۔ بڑھاپے میں کمانے کی طاقت نہیں ہوگی تو بڑھاپے میں دولت مندی لے لیں گے، آرام سے کھائیں گے۔ تو بیوی نے کہا میرے آقا مجھے کچھ اور سوجی ہے بات۔ کہا کیا؟ کہا ہم ایسا کریں گے، ہم جوانی میں ہی دولت مندی لے لیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ جوانی میں ہمیں کوئی فکر نہیں رہے گی کمانے کی، جتنی بھی طاقت اور قوت ہے وہ خدا کی عبادت میں گزرے گی۔ خدا کی عبادت میں کیا گزرے گی؟
نہیں، طاقت، پوری طاقت اور پوری قوت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے۔ کہا تو بڑھاپے میں، کہا بڑھاپے میں ہم کما نہیں سکیں گے، باہر جا نہیں سکیں گے، اس لیے سارا وقت بچے گا وہ بھی عبادت میں لگے گا۔ ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے اور اللہ سے کہا کہ کرنے لگے کہ انہوں نے اس طرح سے فیصلہ کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا، ابھی موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہی نہیں تھا یہ فلسفہ، تو انہوں نے کہا جاؤ ان سے کہہ دو کہ میں نے تمہارے دونوں کے دونوں حصے امیری اور دولت مندی بنا دیے، جاؤ کرو عیش۔ یہ کس بنیاد پر ہوا؟ سوچ کی بنیاد پر، نیتوں کی بنیاد پر۔ تو اللہ پاک نے دونوں کے دونوں زندگی، کہا دونوں زندگی، کیونکہ نیت اور ارادے میں اللہ کی عبادت تھی، سینٹر آف سوچ جو ہے وہ عبادت تھی، اور شوہر کی سوچ میں سینٹر آف سوچ پیٹ تھا کہ اس کا سب وہ جو سوچ کا دائرہ ہے وہ پیٹ کے آس پاس گھومتا تھا، اور بیوی کا عبادت کے آس پاس گھومتا۔ تو اللہ پاک نے دونوں مہربانی کی۔ خیر، یہاں سے کئی مسئلے نکلتے ہیں اور علماء نے نکالے ہیں فن حدیث میں، میں کچھ اور آپ سے کہہ رہا تھا، نہیں اس کے بعد بھی ایک لفظ آیا تھا۔ تو غیب میں فیصلے جو ہوتے ہیں، جیسے مثلا پیڑ پودا آپ دیکھ رہے ہیں زمین سے نکلتا ہوا، مجھے دراصل کسی اور چیز سے آپ کو بتایا تھا کہ زمین سے جو تبدیلیاں کائنات میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، وہ ہمیں جو دکھتی ہیں، ہمیں تبدیلی دکھتی ہے، لیکن تبدیلی کے پیچھے کیا ہے وہ نہیں دکھتا ہے، وہی غیب ہے، اور وہی اللہ ہے جو اس ساری کائنات میں تبدیلیوں کی اصل ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ پانی دیکھتے ہیں اوپر سے نیچے آ رہا ہے، نیچے سے اوپر نہیں جاتا ہے۔ آپ اگر موٹر ووٹر لگا دیں، زیادہ سے زیادہ 500 فیٹ 1000 فیٹ اوپر کر دو گے، لیکن پانی پھر نیچے۔ اس کے اندر یہ اوپر سے نیچے بہنے کی فطرت بر دی ہے، یہ برنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اچھا، اس زمین کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، جو زمین کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اس کے اندر جو منرلز ہیں، وہ کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کماتے ہو، ٹھیک ہے، آپ نے کما کے لایا، لیکن جو چیز کائنات میں بنی ہوئی ہے وہ تو سب اللہ کے سے بنی ہوئی ہے۔ آپ اگر کروڑوں اور اربوں اور کھربوں پیسے خرچ کرو، اگر وہ چیز موجود نہ ہو تو خرید سکتے ہو؟ تو بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ ٹھیک ہے، کائنات میں جو بھی تبدیلیاں آپ دیکھتے ہو، وہ جو نظر آتی ہیں ان کے پیچھے ایک سبب ہے، ان کے پیچھے ایک سبب ہے، اور اس سبب کا مسبب اللہ ہے، اس سبب کا کرنے والا اللہ ہے، اسی کو غیب کہتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، یعنی وہ، بولیے، غیب پر، عام طور پہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ انگریزی میں ترجمہ کرتے ہو بلیو ان انسین، تو جب ہم غیب پر ایمان کی بات کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ غیب میں ہے۔ اللہ تو عیاں ہے، ظاہر ہے، اپنے کائنات کی ہر چیز میں ظاہر ہے۔ جو اصل میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں کائنات کے اندر، جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اس کے پیچھے وہ نظر نہیں آتی ہیں، غیب میں ہے، اسی پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، تو متقی وہ لوگ ہیں کہ متقی کی شرح میں آگے آ گیا یؤمنون بالغیب۔ تو یہ صلہ اور یہ موصول اور یہ صلہ دونوں مل کر کے صفت ہو گئے کس کی؟ متقین کی۔ متقین کون ہے؟ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کیسے متقین کی؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں یہ تبدیلیاں خود ہی نہیں ہو رہی ہیں، ان کے پیچھے کوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا وہی سفر آپ دیکھ لیجئے، وہی مراد ہے ابراہیم علیہ السلام کا سفر۔ پہلے تارا دیکھا، پھر چاند دیکھا، پھر سورج دیکھا، پھر کہا نہیں، میرا رب وہی ہے جو ان کے پیچھے ہے۔ لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والے اور اس کائنات سے غائب ہونے والی چیزوں کو، یہاں سے ختم ہونے والی چیزوں میرے خدا نہیں ہو سکتے، وہ ہے کہ جو اس ساری تبدیلی کے پیچھے ہے۔ تو یؤمنون بالغیب وہی ہے، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو پہلے سے ہونا چاہیے غیب پر ایمان،
یہاں یؤمنون بالغیب کا مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد، مطلب ہے پہلے سے قرآن ہدایت ہے اس کے لیے کہ جس کے اندر کیا ہے، میں نے متقین بتایا اس کے اندر کیا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، بچنے کا ڈر کہ بہت سوچنے کا سن دنیا اور آخرت کے خساروں میں نہ پڑوں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہی کہ جو یقین کرتے ہیں غیب پر، یقین کرتے ہیں کہ غیب میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ ویسے ہی نہیں ہو رہی ہیں، وہ کوئی ان کے پیچھے ہے۔ اور پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو گویا نماز بھی آپ کی ہدایت سے پہلے ہے۔ گویا ہدایت جو ہے اسی کو ملے گی جو نماز قائم کرتا ہے۔ تو یہاں یقیمون کو دیکھ لیجیے، یقیمون بھی ہے، یقیمون کو اگر واو نون آپ ہٹائیں گے، واو نون ہٹیں گے تو ہمارا ورڈ کیا بنتا ہے؟ تو یؤمنون بالغیب کے معنی کیا ہو گئے؟ جو غیب کی تبدیلیاں، غیب میں جو ظاہر ہوتا ہے ان کے پیچھے جو ہے، جو فورس ہے، اس فورس پر یقین رکھتے ہیں کہ کوئی ضرور ہے جو ان ساری کائنات کی تبدیلی میں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر اللہ نے ایک اور چیز کی، ایسا کر کے کیا کرتے ہیں وہ، کہ جب ایسا وہ کرتے ہیں کہ ان کو سمجھ میں آیا کہ ان تبدیلیوں کے پیچھے اللہ ہے، تو پھٹافٹ جھک جاتے ہیں اللہ کے سامنے۔ یقیمون الصلاۃ، اب یہ یقیمون دیکھ لیجئے، ایک واو نون ہٹا دیں گے تو کیا بچا باقی؟ یقیم، یقیم، یہ بھی علامت، یہ بھی مظاہرہ ہے، علامت مظاہرہ پر ضمہ ہے، تو یہ بھی بابی فعل سے ہے۔ اقام یقیم، اصل میں ہے قام یقوم، مادہ ہے قام یقوم، یقیم، علامت مظاہرہ دیکھیے، یقیم علامت مظاہرہ پر ضمہ ہے نا، اور عین کلمہ پر کسرہ ہے، پہلا حرف جو یہاں ہے اس پر کسرہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یقیم اگر مجہول ہوتا تو اس پر زبر ہوتی، اس پر کسرہ ہی، اس کا مطلب ہے بابی فعل سے۔ یقیم ماضی اس کا ہے، ماضی اس کا ہے اقام، اقام یقیم، اور مجرد سے ہے قام، اور یقوم، قام یقوم مانے کھڑا ہونا، اور اقام یقیم کا مطلب ہے کھڑا کرتے ہیں، استادہ کرتے ہیں، قائم کرنا، کھڑا کرنا، نہیں سمجھے؟ قامہ میں نے خود کھڑا ہوا، یقیم میں نے کھڑا کیا۔ اب نماز کو کھڑا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ صرف خود نماز پڑھتے ہیں بلکہ نماز کا نظام، علماء نے لکھا ہے نماز کا نظام قائم کرتے ہیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اگر مومن وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم نے زمین میں کسی جگہ پر ان کے پاؤں جما دیے، کسی ملک میں جم گئے، کسی علاقے میں جم گئے، تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ نماز کے قیام کی فکر کرتے ہیں۔ آپ کسی بستی میں، آپ نے کوئی بستی بسائی یا ملک بسایا، تو آپ وہاں فکر کریں گے کہ یہاں لوگ آگے بسنے کے لیے، تو یہاں کے لوگوں کو فکر ہوگی کہ ایک مسجد ہونی چاہیے، تو یہ اقامت الصلاۃ۔ تو اقامہ یقیم و اقامت الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے پورے نظام کے ساتھ نماز کو کھڑا کرتے ہیں۔ تو یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، مطلب کیا؟ مطلب کیا؟ پورے نظام کے ساتھ، پورا سسٹم نماز کا کھڑا کرتے ہیں، نماز کا پورا سسٹم۔ اب نماز کا سسٹم کیا ہے؟ کیا ہے سسٹم نماز کا؟ پہلا سسٹم یہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، دوسرا سسٹم کیا ہے؟ وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تیسرا سسٹم کیا ہے؟ اس کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں کہ وضو کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت پڑے گی۔ چوتھا سسٹم کیا ہے؟ نماز پڑھانے والا جو ہے وہ امام ایک ہو۔ چھٹا سسٹم کیا ہے کہ وہ امام سب سے بہتر ہو، علم والا ہو۔ ساتواں سسٹم یہ ہے کہ اس کے لیے علم کی درسگاہ بنائی جائے۔ سمجھ میں آیا نا؟ یہ پورا ایک سسٹم ہے۔ تو یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، خالی اللہ اکبر کر کے سجدہ کرنا نہیں، اس کا پورا سیٹ اپ جو ہے وہ قائم کرتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ۔ اب صلاۃ کے لفظ کو دیکھ لیجیے آگے، صلاۃ کیسے لکھا؟
कैसे लिखा? ये कुरान पाक का रस्मुल खत, वरना अस्सलात ऐसे लिखते हैं, अरबी में ऐसे लिखते हैं। ये पुरानी रस्मुल खत में है, जब कुरान पाक आप लिखेंगे अस्सलात ऐसे लिखेंगे, अस्सलात ऐसे। इसका रूट वर्ड जो है वो सलो है, सलो रूट वर्ड इसका स्वाद लम वाव है। सलो कहते हैं रीढ़ की हड्डी को, ये रीढ़ की हड्डी। इंसान सब का सब जो है कमजोर हो जाता है, लेकिन जब तक रीढ़ की हड्डी कायम है आदमी खड़ा रहेगा। समझ में आया? इसीलिए अल्लाह पाक ने सलात जो है, नमाज का मतलब ये है कि ये रीढ़ की हड्डी के साथ ताल्लुक रखता है। तो हम जब नमाज में जाते हैं, रुकू में, सजदे में, तो रीढ़ की हड्डी पर ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। इस मुनासबत से इसका नाम, नमाज का नाम सलात रखा। सलात के 3 मानी है। सलात का मतलब नमाज है, सलात का मतलब दुआ भी है, और सलात का मतलब दुरूद भी है, और सलात का मतलब रहमत भी है। ठीक है, सलात का मतलब रहमत, जिसे हम दुरूद कहते हैं उर्दू में, और सलात का मतलब नमाज है, और सलात का मतलब दुआ भी है। मसलन अल्लाह ताला फरमाए इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हे ईमान वाले लोगों, अल्लाह और उसके फरिश्ते सारे क्या करते हैं? नबी पर दुरूद भेजते हैं, यानी रहमत भेजते हैं। और अल्लाह भेजता है और फरिश्ते लेके आते हैं। पूरा सिस्टम अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह के ईमान वालों, अल्लाह पर भरोसा करने वाले लोगों, आप भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो, यानी रहमतें भेजो। यानी रहमत का यहाँ मतलब ये नहीं है कि जो खुदा की रहमत, रहमत का मतलब है अच्छे अल्फाज का, लफ्ज़ी एतबार से अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करो नबी के लिए। तो उसके लिए जो अल्लाह ने तजवीज़ किया वो ये है कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ठीक है, तो सलात के कई मानी है। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो आपको बता देंगे। यहाँ सलात से मुराद है नमाज। कौन सी नमाज? जो हम पढ़ते हैं, पंजगाना नमाज, युकीमून सलात। अब लफ्ज़ आपको मिल गए, तो ये अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब क्या है? अल्लज़ीना युमिनून, अल्लज़ीना मुब्तदा है, युमिनून उसकी खबर है। ठीक है, युमिनून उसकी खबर है। अब अल्लज़ीना युमिनून दोनों जुमला इस्मिया हो करके, और बा जार है, गैब मजरूर है, जार मजरूर मुतल्लिक जुमला हो गया, जुमले के मुतल्लिक बिल गैब, युमिनून के मुताबिक है, इसका मुतल्लिक है। और ये पूरा जुमला इस्मिया जो है ये मुत्तक़ीन के लिए सिफतुल जुमला हो गया। मैंने बताया आपको सिफतुल जुमला क्या होता है। क्या से को सिफतुल जुमला? आप बता क्या मुसल, आप बता सिफतुल जुमला क्या? जो पूरा जुमला सिफत बन गया। पूरा जुमला सिफत बन गई। कितनी चीजें सिफत बनती हैं मौसूफ की? 3। क्या क्या? एक मुफरद होता है, मुफरद लफ्ज़, और दूसरा होता है पूरा जुमला बन जाता है, शुरू। दूसरा, तीसरा, पूरा जुमला सिफत। सिफत मुफरद की 2 मिसालें हैं। एक है एक ही लफ्ज़ है, दूसरा मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। जैसे मैंने कल बताया आपको, दी अंज़िल किताबन नज़र तय्युसुम कश्मीरुल मुतरा। तो ये पूरा जुमला जो है सिफतुल जुमला बन करके मुत्तक़ीन के है। और एक सिफत ये है, दूसरा सिफत ये भी जुमला फेलिया है। युकीमूना फेल है, अस्सलाता मफूल है, और युकीमूना में फाइल है, हुम ज़मीर। तो जुमला फेलिया पूरा क्या? सिफत सानिया लिल मुत्तक़ीन, यानी वो मुत्तक़ीन वो लोग हो गए कि जो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब पर ईमान लाते हैं, यानी गैब में जो तब्दीलियाँ होती हैं सब, हाँ, उनके पीछे एक ज़ात है, और वो अल्लाह की ज़ात है, और फिर उसके सामने सजदा रेज़ हो जाते हैं उस ज़ात के सामने। तो ये मुत्तक़ीन की सिफत, युक़ीमून अस्सलात। और तीसरी सिफत आगे, वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। इस जुमले को कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। बेटा आपने कोई सवाल पूछा था कल, क्या है?